انہوں نے فوراً ہی شاہانی کو حراست میں لینا ضروری سمجھا تھا اور آئی جی کی طرف سے پہلا حکم یہی جاری ہوا، کیونکہ شاہانی سے ہی اس واردات کے سر پیر کا پتہ چل سکتا تھا۔ کرائم رپورٹر خود ایس پی کا ٹاؤٹ تھا، اسے جو بھی علم تھا اس نے ایس پی کو بتا دیا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایس پی سے کہا تھا کہ اگر وہ ساری کہانی شائع نہ کرتا تو غیر ملکی خبر سا ایجنسی شائع کر دیتی اور اس کا کریڈٹ وہ ان حالات میں کم از کم کسی اور کو نہیں لینے دے سکتا تھا۔ بروکر شاہانی گہری نیند سو رہا تھا جب اس کے گھر پر قیامت ٹوٹی۔ پولیس کی درجنوں موبائلز نے اس کے بنگلے اور اس کے طرف آنے والی تمام سڑکوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ مقامی ایس ایس پی کی قیادت میں پولیس کمانڈوز کا دستہ گھر کی اونچی دیواریں پلانگ کر اندر داخل ہوا تھا، کیونکہ پہرے داروں نے مین گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، جو بعد میں ان سے زبردستی کھلوایا گیا۔ کیا بدتمیزی ہے، تم مجھے نہیں جانتے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اپنی خوابگاہ کے دروازے پر ایس ایس پی کو پولیس کمانڈو سمیت اس طرح دیکھ کر اچانک گہری نیند سے بیدار ہوئے شاہانی کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ مسٹر شاہانی، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو فی الوقت حراست میں لینے پر مجبور ہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، برائے مہربانی فوراً ہمارے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر چلیے۔ ایس ایس پی نے اس سے درخواست کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاہانی کا دماغ باقاعدہ گھوم گیا تھا۔ دیکھیے وقت کم ہے، برائے مہربانی مجھے سختی پر مجبور نہ کریں۔ ایس ایس پی کو شاید سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، لیکن مجھے یہ پوچھنے کا حق تو ہے کہ تم مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ میرے وارنٹ گرفتاری کہاں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں فوراً اپنے وکیل کو بلانا چاہوں گا۔ شاہانی نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں، وہ بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ عام حالات میں اگر وہ کسی کو پولیس کے سامنے گولی مار کر بھی اپنے گھر میں داخل ہو جاتا تو بھی پولیس والے اسے اس طرح گرفتار نہیں کرنے آتے۔ ضرور کوئی بہت سنگین معاملہ ہے۔ ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے، حفاظت میں لے رہے ہیں، یہاں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ شاہانی بھائی، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ ایک دوست کی حیثیت سے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے ساتھ چلیے، اس میں آپ کا بھلا ہے، ایس ایس پی نے دوبارہ بڑے مؤدب لہجے میں کہا۔ اب شاہانی کا ماتھا ٹھنکا۔ عین ممکن تھا کہ ایس ایس پی اس سے سچ ہی بول رہا ہو اور اس کی جان کو یہاں خطرہ لاحق رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں کپڑے پہن لوں، شاہانی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ روانگی سے پہلے اپنے وکیل کو ہر صورت اطلاع کرنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے فون کرنا چاہا، لیکن فون تو ڈیڈ تھا۔ شاہانی نے پٹی پٹی نظروں سے فون کی طرف دیکھا اور اسے دوبارہ کریڈل پر رکھ دیا، رکھ کر بددلی سے اپنے کپڑے بدلنے لگا۔ اس کے فون کی لائنیں تو اخبار کی پہلی کاپی مارکیٹ میں آتے ہی کاٹ دی گئی تھی۔ آئی جی کی خواہش تھی کہ اگر اسے اب تک کے واقعات کا علم نہیں تو اسے علم ہونے سے پہلے ہی حراست میں لے لیا جائے تاکہ تفتیش کرنے میں آسانی رہے۔ ایس ایس پی نے اس بات کا مکمل اہتمام کیا تھا کہ کم از کم ان لوگوں کی طرف سے اسے سیٹھ ہارڈی والا کے قتل کی خبر نہ مل سکے۔ 5 منٹ بعد وہ شاہانی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھے۔ شاہانی نے احتیاطاً اپنی دوائیاں ساتھ رکھ لی تھی اور اس کے گھر والوں سے ایس ایس پی نے یہی درخواست کی تھی کہ وہ کسی اخبار والے کو شاہانی سے متعلق کچھ نہ بتائیں۔ یوں بھی وہ شاہانی کو گرفتار کر کے نہیں لے جا رہے تھے، اسے حفاظتی حراست میں لیا گیا تھا۔ شاہانی کو پولیس کی ایک آرام دہ کار میں بٹھایا دیا گیا، جس کی حفاظت کے لیے 3-4 موبائل اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایس ایس پی اپنے وائرلیس سیٹ پر اپنے افسران بالا کو ایک ایک لمحے کی کارروائی سے آگاہ کر رہا تھا۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اپنے افسران کی توقع کے عین مطابق اس نے یہ آپریشن انجام دیا تھا اور بغیر کسی ہنگامہ آرائی کے شاہانی کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ آئی جی نے شاہانی کا استقبال خود کیا تھا۔ اس نے ملک کے شریف اور معزز شہری کو اس طرح اچانک پولیس اسٹیشن لانے پر معذرت کرتے ہوئے اسے کافی پیش کی اور اپنے ساتھ ہی اپنے کمرے میں لے آیا تھا، جہاں مختلف ایجنسیوں کے 3 اعلیٰ دماغ اس کا انٹرویو لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے بڑے مہذب انداز میں اور لائٹ موڈ کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا تھا۔ اپنی کسی حرکت سے وہ شاہانی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔
مسٹر شاہانی، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ معاملہ انتہائی سیریس ہے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی جو بھی سوالات کیے جائیں ان کا اپنی بہترین معلومات کی حد تک جواب دے دیں، جس کے بعد ہی ہم آپ سے متعلق کوئی فیصلہ کر پائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ اب شاہانی کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پولیس افسران کا سلوک انتہائی شریفانہ تھا، لیکن وہ ان کی زیر حراست بھی تھا۔ فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ اس نے 2 گولیاں نگلنے کے بعد خود کو نارمل رکھ کر فی الوقت اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہاں موجود اعلیٰ دماغ اس سے 15 منٹ تک گھما پھرا کر سیٹھ ہانڈی والا سے متعلق مختلف سوالات کرتے رہے، جس میں سے اس کے ساتھ آخری ملاقات، کسی خاص معاملے کی ڈیل وغیرہ کے سوالات شامل تھے۔ شاہانی نے بالآخر خود ہی انہیں بتا دیا کہ گزشتہ رات اس نے سیٹھ ہانڈی والا کے فون پر اس کے ایک کلائنٹ کو 2 کروڑ روپیہ غیر ملکی کرنسی میں ادا کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے رقم وصول کرنے والے کی تفصیلات پوچھنا شروع کر دیں۔ شاید شاہانی انہیں زیادہ تفصیلات نہ بتا سکتا، لیکن یہ چونکہ بڑی رقم تھی، اس لیے شاید اس نے رقم وصول کرنے والے کی شکل بھی غور سے دیکھ لی تھی اور اپنی معلومات کی حد تک انہیں بتا رہا تھا۔ اس کی گفتگو کے دوران اس کے سامنے موجود افسران میں سے ایک نے اپنے سامنے نصب کمپیوٹر پر کچھ لکیریں وغیرہ کھینچنی شروع کر دی تھی، اور قریباً 10 منٹ بعد ان لکیروں کی مدد سے جو خاکہ بنا کر اسے کمپیوٹر اسکرین پر دکھایا گیا تو وہ حیرت انگیز تک اس شخص سے مماثلت رکھتا تھا جو اس سے رقم وصول کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار داد و تحسین کے کلمات ادا ہو گئے۔ قریباً 1 گھنٹہ کی تفتیش کے بعد وہ تمام لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ شاہانی کو نہ تو اس بات کی خبر تھی کہ سیٹھ ہانڈی والا اغوا ہو چکا ہے، نہ ہی اسے یہ علم تھا کہ رقم وصول کرنے والا اس دہشت گرد گروہ کا کارکن ہے جس نے سیٹھ کو یرغمال بنایا تھا۔ اغوا کرنے والوں کے طریقۂ واردات نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ ان کا واسطہ بڑے ہی خطرناک لوگوں سے پڑ گیا تھا۔ مسٹر شاہانی، میں آپ کو بڑے دکھی دل سے یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ سیٹھ ہانڈی والا قتل کر دیے گئے ہیں۔ ان کی لاش ان کی گاڑی کے پاس سمندر کنارے سے ملی تھی۔ ابھی تک ان کا ڈرائیور غائب ہے۔ اخبارات نے خبر لگائی ہے کہ انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کرنے والوں نے تاوان وصول کرنے کے باوجود انہیں گولی مار دی، لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں دکھائی دے رہا۔ یہ بھی ممکن ہے ان کے ڈرائیور نے ہی یہ سب کچھ کیا ہو اور پھر یہ سارا ڈرامہ بھی اسی نے رچایا ہو۔ جب تک ڈرائیور گرفتار نہیں ہوتا تاہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ملک کے ایک اہم صنعت کار اور چیمبر آف کامرس کے صدر کے قتل کی تفتیش میں آپ بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ چونکہ سیٹھ صاحب آپ کے بھی دوست تھے، برائے مہربانی پولیس کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات اور یہاں کیے گئے سوالات اور جوابات کا تذکرہ تب تک کسی سے نہ کیجیے جب تک کہ ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ جائیں۔ میری یہ بھی درخواست ہوگی کہ آپ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں کہ سیٹھ ہانڈی والا کے فون پر آپ نے کسی کو 2 کروڑ روپے ادا کیے ہیں۔ ابھی ایسی کسی بات کا ریکارڈ پر آنا ہمارے لیے دشواریاں پیدا کر سکتا ہے۔ بالآخر تفتیشی ٹیم کے ممبران کے ایک نتیجہ پر پہنچ جانے کے بعد آئی جی صاحب نے شاہانی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی ہی ایک گاڑی میں ایس ایس پی اسے خود گھر تک چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پولیس پہرا دے رہی تھی، جس کے ساتھ مقامی اور غیر ملکی اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کے رپورٹر اور فوٹوگرافر بحث کر رہے تھے کہ وہ انہیں اندر کیوں نہیں جانے دے رہے۔ شاہانی کو آتے دیکھ کر انہوں نے کار کو گھیرے میں لے لیا۔ اگر آپ ان سے بات کرنا مناسب سمجھیں تو میں گاڑی روک لوں، ایس ایس پی نے پوچھا۔ ارے نہیں سائیں، میں ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا، بڑے بدماش لوگ ہیں، کچھ الٹا سیدھا میرے منہ سے نکلوا کر پھر کوئی نیا پڈا ڈال دیں گے۔ شاہانی نے کانوں کی لوئیں چوتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ ایس پی نے ڈرائیور کو اشارہ کیا جو گاڑی کو سیدھا گیٹ تک لے گیا اور گاڑی اندر جانے کے بعد گیٹ بند کر دیا گیا۔ شاہانی کی درخواست پر پولیس نے گیٹ کے باہر پہرا لگا دیا تھا کہ کوئی زبردستی اندر داخل نہ ہو سکے۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ چیمبر آف کامرس اور ملک کی بڑی بڑی مارکیٹیں بند تھیں۔ وہاں سیاہ پرچم لہرا رہے تھے۔ اخبارات کی اداریوں میں پولیس کو جی بھر کے کوسا گیا تھا
خوب لعنت ملامت کی گئی تھی۔ اتنی بڑی واردات ہو گئی اور پولیس کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تمام اخبارات نے اپنے مطلب کے نتائج اخذ کر کے اپنے مطلب کی کہانیاں شائع کی تھیں، لیکن ایک بات سب نے کہی تھی کہ اگر ڈرائیور پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو اس سے ضرور کوئی ایسا سراغ مل سکتا ہے جس کی مدد سے پولیس مجرموں تک پہنچ جائے۔ 2-3 قومی نوعیت کے اخبارات نے اس اغوا کے ڈانڈے غیر ملکی ایجنسیوں سے بھی ملا دیے تھے اور یہ لکھا تھا کہ ملک میں صنعتی بدامنی پھیلانے کے لیے کسی غیر ملکی ایجنسی نے یہ سازش کی ہے تاکہ ملک کی رہی سہی معیشت کا بیڑا غرق کیا جائے۔ اخبارات کے دفاتر میں اب تک 3 مختلف گروپوں کی طرف سے اس اغوا کی ذمہ داری لی جا چکی تھی۔ ایک گروپ نے سیٹھ آنڈی والا کو غریبوں کا خون پانے دس بجے کے بعد وڈیرا سولنگی کی آنکھ کھلی تو اسے بتایا گیا کہ صبح 8 بجے سے خانم اس کی منتظر ہے۔ اس نے وڈیرا سولنگی سے ملاقات کے بغیر واپس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ جو حکم سائیں۔ اس کے منشی نے جواب طلب نظروں سے وڈیرا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے بابا، ملتے ہیں، اسے بٹھاؤ، ٹیل سیوا کرو، میں اس کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ اس نے زیر لب مسکراہٹ سے منشی کی طرف دیکھ کر کہا، اوکے سائیں، جو حکم سائیں۔ منشی الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، وڈیرا سائیں کو ہم نے آپ کے حکم پر جگا دیا ہے، اس نے خانم سے کہا، جو منشی کے اس اچانک بدلے ہوئے روپ پر گڑبڑا کر رہ گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ خانم کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر مشروبات سے اس کی تواضع کی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وڈیرا سولنگی بھی وہاں آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے تو… خانم اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ بابا حوصلہ کرو، آرام سے بات کرو، میں کوئی بھاگا نہیں جا رہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ وڈیرا سولنگی کے جواب نے خانم کا پارا آسمان پر چڑھا دیا۔ وڈیرا آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، اس نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ اور شاید تم ہانڈی والا کی بات کر رہی ہو، وڈیرا نے دوبارہ سگریٹ سلگا کر بڑے اطمینان سے کش لیتے ہوئے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، خانم نے دوبارہ زور سے کہا۔ دھوکہ کیا بابا، ابھی تو ہم ملے ہیں، تمہارے حصے کی رقم مل جائے گی، آج ہی مل جائے گی۔ دھوکہ کیا؟ نہ صحیح، ایسی باتیں نہ کرو، وڈیرا سولنگی نے اسے عجیب سے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ وڈیرا تم زیادتی کر رہے ہو، تم نے بلا وجہ اسے مروا ڈالا، تمہارا مقصد پیسے حاصل کرنا تھا، اس کے بعد بھی تم نے… وہ اب آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ لیکن مکار وڈیرا سولنگی بدستور مسکراتا رہا۔ خانم بابا، کسی لڑکے سے گولی چل گئی ہوگی، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ تم تو ایسے بابا چیخ رہی ہو جیسے وہ تمہارا نکاح یافتہ خاوند تھا۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ وڈیرا تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، تم نے خانم کو دھوکہ دیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ لڑکی کہاں ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ اسے فوراً بعد ہی مجھے سونپ دو گے، خانم نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔